تو اب اللہ نے کیا کیا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں غم کے اوپر غم پہنچایا۔ اب غم کے اوپر غم کیا تھا؟ ایک غم شکست کا غم، اوپر سے غم آ گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، جس پہ وہ تلواریں چھوڑ دیں اور سب کچھ ہو گیا۔ یہ دوسرا غم آ گیا، دو غم آ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے ہمارے درمیان، تو اس کی خوشی اتنی ہوئی کہ وہ پہلا غم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تو یوں علاج کر لیتا ہے۔ یا اس کو وہ ایک اور بات بھی وہ غالب نے کہی ہے نا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ تو ایک وہ لاڈلا آپ کا بچہ ہوتا ہے جس کو آپ نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھنے دی ہوتی، اسے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ سکول میں بھی چھوڑنے کے لیے یا تو خود جاتے ہیں یا اس کی امی جاتی ہیں، یا اپنے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، جا کے چھوڑتا ہے، لے کے واپس آتا ہے۔ پھر ادھر بھی جناب مار نہیں پیار، اور یہ جو شے پھر تیار ہوتی ہے تو اس کو جس دن کوئی زور سے آنکھیں نکالتا ہے تو اسی دن ڈپریشن سے یہ کولیپس کر جاتا ہے، بے شک 40 سال کا ہو گیا ہو، یہ اس کی حالت ہوتی ہے۔ اتنا سارا اس کا جو ہے نا وہ مدافعت کا اپنا جو اعصاب کا نظام ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ذرا اس بچے کی تصور کیجئے جس نے سروائیو کرنا ہے، وہ ابے نے بھی لات مار کے گھر سے نکالا، پکڑ کتابیں جا مدرسے، رستے میں بھی جس نے بھی اس کے ساتھ چھیڑا، مارا پیٹا، اس نے خود ہی حساب برابر کیا۔ گاڑی پہ چڑھا، کنڈکٹر سے لڑائیاں، کبھی بچوں سے، کبھی چھت پہ، کبھی چھت سے گرا، کبھی کیا ہوا۔ یہ جناب ان مصیبتوں سے گزر کے وہ بن گیا جناب 20-25 سال کا ہو گیا۔ اب وہ تو پھر کوئی شے بنتا ہے جی، ٹھیک ہے نا، وہ سرد گرم چشیدہ شخص ہے جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے، تو اس کو تو پھر چھوٹی موٹی باتیں کیا، بڑی بڑی باتیں اس کو کوئی اس کے اعصاب کو شکستہ نہیں کر سکتی، توڑ نہیں سکتی۔ تو یہ اس طرح اتنا لاڈ پیار کے بندے کا اپنا کو مزاحمت کا کوئی نظام ہی باقی نہ بچے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ یہ ایسی نرمی کوئی اچھی شے نہیں ہے۔ بچوں کو تھوڑی تھوڑی مشکل میں بھی ڈالنا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک مدافعت کا نظام بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر غم کے اوپر غم پہنچایا تاکہ غم نہ رہے، تاکہ تم عادی ہو جاؤ غم کے۔ یہ اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے نا، اس سے انقلاب نہیں آیا کرتے۔ پولیس ہمیں مارے گی تو انقلاب کیسے آئے گا، ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کام میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس سے گزر کے ہی تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ تو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم ذرا مضبوط ہو جاؤ، غم نہ کرو۔ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، غم نہ کرو کس پر؟ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کوئی مر گیا، کوئی نقصان ہو گیا، فتح شکست میں بدل گئی، اس سے ڈیٹیچ ہو جاؤ، نتائج سے بے پرواہ ہو جاؤ، ہر قسم کے نتیجے سے بے پرواہ ہو کر جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاؤ، یہ مطلوب ہے۔ اب یہ تزکیہ کون کرے گا؟ یہ آپ خود تو یہ والا سٹیج اگر سجائیں تو یہ آپ تو نہیں سجا سکتے، یہ تزکیہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن آپ جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ تزکیہ کرتا ہے نا، یہ تزکیہ ہے۔ یہ انسان کی کمزوریاں ہیں کہ جن کے اوپر وہ قابو پائے گا، لیکن ان مشکلات سے گزر کر قابو پائے گا جو اللہ کی طرف سے اس پر وارد ہوتی ہیں۔ تو یہ نبلونکم بشیء من الخوف والجوع کیوں ہے؟ تاکہ تم پختہ ہو جاؤ، تاکہ تم جو خشت بن جاؤ، خام نہ رہو، پکے ہو جاؤ۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اور جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو پختہ کیسے ہوگے؟ تو وہ پختہ کرنے کا عمل یہی ہے۔